بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا آج پھر مجھے کہ انسان اس دنیا میں اس زمین پر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا روز جزا کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا اس طرح سے سزا کی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہاں بعض لوگ بہت مظالم ڈھاتے ہیں اور یہاں سے خیر و خوبی چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا یعنی کہ اس امتحان گاہ کے ہونے کا یعنی کہ اس کا بدلہ ہونا چاہیے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ یعنی کہ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ہمارے اندر ایک چیز ودیت کر دی گئی ہے، الہام کر دیا گیا ہے کہ جو خیر ہے اور جو شر ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ جب میں کوئی چیز ناپ تول کر لیتا ہوں تو میں کمی اگر کی جائے تو مجھے غصہ آتا ہے، میں چڑچڑا ہوتا ہوں، میں اس پہ بات کرتا ہوں، مجھے اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، بے چینی اور بے اطمینانی ہوتی ہے۔ میرے گھر میں کوئی چور ڈاکو اگر آئے تو میں پسند نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ تمام چیزیں جو میرے اندر خیر و شر کی ہیں وہ خود گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ مجھے ہر اچھی چیز کا جزا و سزا، اچھی چیز کا بدلہ چاہیے اور بری چیز کا بھی بدلہ چاہیے اس میں۔ تو وہ بدلے کا دن جو ہے بیسیکلی یہاں انسان کو بھیجا تو کچھ کو تو خیر یہاں بھی اللہ پاک کا نظام ہے، اپنے نظام کے تحت بدلہ دیتا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ دنیا کا جوڑا ہے۔ اچھا، قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ تو میں یہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ زمین ہمارا جو اس دنیا کا جوڑا ہے وہ آخرت ہے، جن کو یہاں بھرپور بدلہ نہیں ملا، ہاں جی، مل بھی نہیں سکتا، یہ دنیا اس طرح ہے ہی نہیں، تو ان کو وہاں جا کے بھرپور بدلہ دیا جائے۔ اور دیکھیں جس طرح سے قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ اگر جائیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ حمد میں، تو اس میں سریعام لکھا ہوا ہے مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ کانسیپٹ جو دے دیا ہے۔ اور تمام الہامی کتابوں میں اس طرح سے، میں قرآن کی آج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں تو میں وہاں سے بات کر رہا ہوں کہ مالک یوم الدین بتا کر کانسیپٹ دیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی آیت کے مطابق نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے۔ اچھا، میں مخلوق ہوں، یہ بالکل عیاں ہے۔ انسان اپنے اوپر ذرا سا بھی غور کرے تو اس کو ایک بات بالکل جیسے ہم سورج دیکھتے ہیں اس طرح عیاں ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ میں مخلوق ہوں تو اس کی اگلی شکل یہ ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہوگا، اور وہ میرا خالق، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں آپ، ایشور رکھ لیں، اللہ رکھ لیں، رحمان رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں، وہ ایک بہرحال خالق ایک موجود ہے۔ یہ میرا کانسیپٹ یہاں تک میں آتا ہوں۔ اس کے بعد آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک ہمارا مالک ہے، اس کا نام اللہ ہے یا رحمان ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت ایک زندگی ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اور اگر اسی قرآن پاک سے پوچھیں تو اگلے صفحے پر جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہاں باقی باتیں کرنے کے بعد جہاں اس آیت کو ختم کیا وہاں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر، یہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اس پر تو وہ ایمان نہیں رکھتے، اس کے وہ ماننے والے نہیں ہیں، اس پہ تو ان کا یقین ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اور آپ جائیں سورہ مدثر میں غالباً، تو وہاں یہ کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے حتی اتانا الیقین، اور یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جو جنت جہنم والے لوگ ہیں یہ وہاں کھڑے ہو کر تبصرہ کر رہے تھے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ تو جواب میں وہاں لوگوں نے جواب دیا، اللہ نے وہاں سے اٹھا کے ہمیں پہلے خبر دے دی کہ قالو، وہ بولے لم نک من المصلین، یہ موت کے بعد کا منظر ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ملتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، کہ ہم روز جزا کو، اس آخرت کو جٹلاتے تھے۔ کب پھر کیا ہوا؟ حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی کہ یقین والی بات آ گئی۔ یعنی آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو پورا اگر انصاف نہیں، جزا نہیں مل رہی یا پوری سزا نہیں مل رہی، تو انسان کو یقین ہونا چاہیے جی
کہ ایک روز محشر بپا ہوگا، جی لہذا وہ جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے جی کہ سارا کچھ یہاں نہیں ہونا، نہ پورا انصاف یہاں ملنا ہے، نہ پوری جزا ملنی ہے، نہ پوری سزا ملنی ہے، جی اس کے لیے یوم الدین جو ہے وہ موجود رکھا گیا اور اسی لیے کہا حضور کی حدیث کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی، سورہ بقرہ کی پہلے صفحے پہ بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور سورہ لقمان میں جائیں تو وہاں بھی یہی بات لکھی ہے کہ الف لام میم، اسی ٹون میں آیات ہیں، اور یہ بار بار جو ریپیٹیشن ہو رہی ہے وہ ہمیں بیسیکلی اللہ میاں مختلف طریقوں سے ہمارے ذہن و قلوب میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت سے بھری باتوں والی کتاب ہے کہ ہدی و رحمت للمحسنین، کہ احسان کرنے والوں کا جو رویہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہاں بھی یہی کہا کہ آخرت پر تو وہ یقین رکھتے۔ اور اس کی یوم جزا کی اگر آپ میں ایک مطلب ہے کہ چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے، جی اس کے دماغ میں بھی یہ سوال آتا ہے، جی تو اس کا جواب قرآن نے یہی دیا ہے۔ بالکل اس کے لیے مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا تو اس کو تخصیص نہیں کی گئی، نہیں کی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں ایک روز محشر جو ہے بپا ہوگا۔